اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف کی حدیث پاک، اے اللہ اسلام کو عزت عطا کر، اللہم اید الاسلام، اے اللہ عزت اسلام کو عطا کر۔ کس کے ذریعے؟ میرے آقا نے دعا کی یا تو عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر۔ یہ دو میرے آقا نے فرمایا، عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اے مالک اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کی مدد فرما، اسلام کی تائید فرما، اسلام کو مضبوطی عطا فرما۔ کس کے ذریعے؟ عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو۔ عمر بن حشام ابو جہل کا نام تھا، ابو جہل، اور یہ ابو جہل کا نام تھا، اور عمر بن خطاب۔ میرے آقا نے دعا کی تو ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کیا؟ وہ ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طریقے سے حاضری کے لیے آ رہے تھے کہ تلوار ننگے ہاتھ کے اندر پکڑی ہوئی ہے، اور ارادہ ہے محبوب علیہ السلام کو، تاجدار انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے کا، اور چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو راستے کے اندر نعیم بن عبداللہ ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عمر کا جو ارادہ ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا نعیم بن عبداللہ نے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا ارادہ آج معاذاللہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا، میں آج خاتمہ کر دوں گا، اور اس کوشش کو اور اس دعوت کو، اس تبلیغ کو میں مٹا دوں گا۔ میں جا رہا ہوں مسلمانوں کے نبی کو شہید کرنے کے لیے۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ اے عمر، نبی کی بارگاہ میں بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لینا، تو اپنے گھر کے اندر تو میرے گھر میں کیا ہوا؟ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ تیرا بہنوئی اور تیری بہن اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں جس کو تو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا، وہ بولے کہ اپنے گھر کا حال بھی معلوم ہے تجھ کو؟ اپنے گھر کا حال بھی معلوم ہے تم کو کہ ہمشیرہ مسلمان ہو چکی معلوم ہے تم کو؟ میں تیری ہمشیرہ، ادھر جانے کا ارادہ تھا، ہمشیرہ کے گھر میں چلے گئے، راستہ بدل دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ بدل کر بہنوئی کے گھر کے راستہ اختیار کیا، اور ابھی دہلیز کی طرف جا ہی رہے ہیں کہ دروازہ بجانے لگے ہیں، اندر سے آواز آ رہی ہے کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی رب کا قرآن پڑھ رہا ہے، اور چہرہ غضبناک ہو گیا اور سرخ ہو گیا، اور جسم کیا ہے غصے سے کانپنے لگا۔ دروازے پر دستک دی اور جان گئے کہ شاید میرا بھائی آ گیا۔ ہمشیرہ جان گئے، پوچھا کون؟ کہنے کو عمر آیا ہوں میں۔ ہمشیرہ نے نا قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، اوراق مقدسہ کو چھپا دیا، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے، ان کو بھی چھپا دیا، سائڈ پہ لگا۔ دروازہ کھولا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلالی انداز کے اندر کہا کہ کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے تم؟ کہنا ہم اس کلام کی تلاوت کر رہے تھے جو کلام جبریل کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر نازل کیا ہے، اور جس کا ایک حرف پڑھا جائے اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور اللہ بے حساب عطا کرتا ہے۔ ہم اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، جو اس کو ہاتھ لگاتا ہے باوضو ہو کر اور طہارت کے ساتھ ہاتھ لگاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جلالی انداز کے اندر کہا، بہن بات سن، تیرے پاس اتنا وقت ہے، تھوڑا وقت ہے، چاہے کلمہ چھوڑ دے، دین اسلام کو چھوڑ دے، نہیں تو میری مار کھانے کے لیے، تشدد برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ بہن کہنے لگے، بھائی جو بن پائے نا وہی کرتا چلا جا، دو دل چاہے وہی کر، اس لیے کہ جب ہم نے اس نبی کے دامن کو پکڑ لیا ہے تو پھر ہماری آخری فیصلہ یہی ہے کہ جان جائے گی، لیکن اس نبی کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ بھائی نے ایک تھپڑ مارا، دوسرا مارا، زور سے مارا، حتیٰ کہ بہن کے اوپر اتنا تشدد کیا، بہن زخمی ہو گئی اور خون بہنے لگا۔ خون جب بہا نا، عمر نے سوچا اب میری بہن کلمہ چھوڑ دے گی، اب اسلام چھوڑ دے گی، اس نبی کا دامن چھوڑ دے گی۔ تو بھائی نے کہا، عمر نے کہا، اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ بہن کہنے لگے، بھائی ابھی تو زخمی ہوں، خون نکلا ہے نا، ابھی جسم میں جان باقی ہے، آخری سانس بھی ہو اور میری جان نکل رہی ہو، تو یہ پوچھے کہ اب تیری جان نکل جائے گی تو کلمہ چھوڑتی ہے نہیں چھوڑتی؟ بھائی میں اس وقت بھی کہوں گی کہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے، اس نبی کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ عمر فاروق نے جب یہ سنا
کہ ایسی کون سی چیز ہے جو میری بہن اتنا تشدد برداشت کر رہی ہے، ظلم برداشت کر رہی ہے، مار کھا رہی ہے، لیکن اس نبی کا کلمہ کہنے لگے عمر فاروق بہن کیا ماجرا ہے، مجھے وہ چلو وہ دکھا، وہ کاغذ دکھا جس کو تو تلاوت کر رہی تھی۔ بہن کا لیے بھائی ہے، اگرچہ تو میرا بھائی ہے، تیرا میرے ماں کے ساتھ ایک ہی رشتہ ہے، تو اس کا بیٹا میں اس کی بیٹی، بھائی آپس کے اندر، لیکن ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اس کو چھوتا ہے پہلے پاک ہو کے آتا ہے۔ تو نے اس کو دیکھنا ہے، اس کو چھونا ہے نا، تو پہلے کیا کر، پاک ہو کے آ۔ عمر فاروق جو بہن کو مار رہے تھے وہ قرآن کو دیکھنے کے لیے پھر غسل کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس کو چھونے کے لیے غسل کرنے جا رہے، عمر غسل کر رہا ہے۔ جب غسل ہوا نا، کہنے لگا بہن اب تو دکھا جس کے لیے تو نے اتنی مار کھائی ہے، اب تو دکھا بھائی کا تشدد برداشت کیا ہے، جان کی بازی لگا دی ہے، لیکن تو نے کلمہ نہیں چھوڑا، مجھے دکھا۔ اب بہن قرآن لے کے آئی اور کہنے لگا بہن سنا تو صحیح، تو بہن نے پڑھا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ یہ الفاظ کہنے تھے، عمر کے دل پر اتنا اثر ہوا، عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہنے لگے بہن بھائی، بہنوئی کے کہنے لگے اے بہنوئی جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے کیا اس کا کلمہ تو مجھے نہیں پڑھاتا؟ کہہ رہے چلو اس نبی کی بارگاہ میں۔ عمر آیا کس ارادے سے تھا، میرے آقا اس وقت صحابی کے گھر کے اندر ہیں، صحابی کے گھر کے اندر، تو میرے کریم آقا علیہ السلام بھی ہیں، حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، تو آقا علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ کے اندر تلوار ہے۔ امیر حمزہ نے کہا آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو اس کی عزت کریں گے، اگر غلط ارادے سے آیا ہے تو تلوار بھی اسی کی ہوگی اور سر بھی اسی کا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے ہم میرے چچا جان اس کو روکو نہیں، آج عمر کو نہ روکو، کیوں؟ اس لیے کہ عمر آیا نہیں ہے، عمر کو لایا جا رہا ہے، عمر آیا نہیں ہے، عمر کو لایا جا رہا ہے۔ عمر آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں، اب کیا کیا عمر میرے آقا کا سر لینے کے لیے آئے تھے، قدموں میں سر رکھ دیا، کہا مجھے کلمہ پڑھائیں، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جب پڑھا نا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت جبریل آئے اللہ کی طرف سے اور میرے آقا کو عرض کرنے لگے اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کو مبارک ہو، عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی دعا کے صدقے سے عمر کلمہ پڑھ کے کیا ہو گیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے میرے آقا علیہ السلام سے کیا کرتے، سخت نفرت، اور کریم آقا علیہ السلام کا سر لینے کے لیے گئے، لیکن جیسے کلمہ پڑھا نا پھر میرے آقا سے بڑی محبت ہوگی، میرے کریم آقا، اور پھر حضور کی شان کے اندر کوئی ایک جملہ بھی بولتا نا غلط، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سے اتنی محبت ہوئی، حضور کے گھرانے سے بھی بڑی محبت ہوگی، میرے کریم آقا سے محبت اتنی ہوئی کہ کوئی بھی بات کرتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات بھی حضور کے لیے برداشت نہ کرتے، کیوں؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، یہ عقیدہ تھا۔